بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے جو نظم ہے اس کا نام ہے مصدق حالی سے انتخاب، اور شاعر کا نام ہے الطاف حالی۔ اس کے مذہبی سوالات کریں گے۔ اس کے بعد ہم کہانی ہے تین دوست اور سونے کی اینٹ، اور اس کا نتیجہ ہے لالچ بری بلا۔ سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ تین دوست اور سونے کی اینٹ۔ ایک دفعہ تین دوست سفر پر روانہ ہوئے۔ بہت سخت دھوپ تھی، تو ان لوگوں نے سوچا کیوں نہ ہو کہ ایک درخت کے نیچے آرام کر لیں۔ تو وہ کچھ لمحات کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو اچانک ان کی نظر ایک سونے کی اینٹ پر پڑی۔ تو جب وہ سونے کی اینٹ اٹھا کے لائے تو ان کے دل میں آیا کہ ان کو تین حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر اچانک ان لوگوں کو بھوک لگی۔ ایک شخص کو شہد کھانا لینے کے لیے بھیجا۔ باقی جو دو وہاں بیٹھے تھے ان کی نیت میں فطور آ گیا، لالچ آ گئی کہ کیوں نہ ہو جو شخص کھانا لینے گیا وہ اس کو مار دیں اور دو حصوں میں اس اینٹ کو تقسیم کر لیں۔ وہ شخص جو کھانا لینے گیا تھا شاعر کی طرف، اس کی نیت میں فطور آ گیا، لالچ آ گئی کہ کیوں نہ ہو کہ اس کھانے میں زہر ملا دوں اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کھانا کھائیں گے، وہیں ڈھیر ہو جائیں گے، پوری اینٹ میں مالک بن جاؤں گا۔ تو عزیز طلباء، جب وہ شخص شہر سے کھانا لے کر واپس پہنچا اس درخت کے نیچے جہاں اس کے دوست بیٹھے تھے، تو ان دو دوستوں نے اس پر جھپٹ پڑے، لڑائی جھگڑا کیے، اسے مار دیا۔ وہ اپنے خالے کے حقیقی سے جا ملا۔ پھر وہ آرام سے کھانا بیٹھ گئے۔ جو ہی انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے فارغ ہوئے تھے کہ زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ دو دوست بھی خالے کے حقیقی سے جا ملے۔ تو سونے کی اینٹ وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لالچ کی وجہ سے تین دوستوں نے اپنی زندگی گنوا دی، اس وجہ سے کہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے حاصل ہو جائے، دو دوست چاہتے تھے مجھے حاصل ہو جائے، تو لیکن کسی کو حاصل نہ ہوئی، کیونکہ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ اس کو میں ریڈنگ بھی کر دیتا ہوں، آپ توجہ سے سماعت کریں گے۔ تین دوست اور سونے کی اینٹ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، تین دوست سفر پر روانہ ہوئے۔ گرمی کا موسم تھا۔ جب وہ تھک گئے تو ایک درخت کے سائے بیٹھ کر سستانے لگے۔ اچانک ان کی نظر ایک سونے کی اینٹ پر پڑی۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو تین برابر حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اسی دوران ان کو بھوک محسوس ہوئی اور ایک دوست کو قریبی شہر سے کھانا لینے کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ چلا گیا، باقی دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تیسرے دوست کو قتل کر دیں۔ اسی طرح اینٹ کو ہم دو حصوں میں بانٹ لیں گے۔ ادھر جو کھانا لینے گیا تھا اس کی نیت میں فطور آ گیا کہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب وہ کھانا لے کر واپس آیا، دوستوں نے مل کر اسے قتل کر دیا، خود کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے ہی وہ دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے، سونے کی اینٹ وہیں پڑی رہ گئی۔ اسی طرح لالچ نے تینوں دوستوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لالچ بری بلا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے دوستوں کے لیے مخلص ہو کر کام کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب آپ بک کھولیں گے۔ بک کا پیج نمبر ہے 53 5 اور 3۔ اس کے مشکل سوال جو آپ کرتے ہیں، نظم کا نام میں لکھ دیا مصدق حالی سے انتخاب، اور شاعر کا نام ہے الطاف حالی۔ سوال پڑھتا ہوں، آبی اور خاکی سے کیا مراد ہے؟ آبی اور خاکی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب سنیں۔ آبی سے مراد پانی کی مخلوق ہے، اور خاکی سے مراد خشکی کی مخلوق ہے۔ آبی سے مراد پانی کی مخلوق اور خاکی سے مراد خشکی کی مخلوق ہے۔ جواب دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، توجہ سے دیکھنا۔ آبی سے مراد پانی کی مخلوق اور خاکی سے مراد خشکی کی مخلوق ہے۔ اس کے بعد سوال دیکھیں، امیوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ سوال دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، توجہ سننا۔ امیوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے، عرب کے وہ لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ جواب دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، توجہ سننا۔ عرب کے وہ لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد سوال ہے، عرب اور عجم سے کون سے ممالک مراد ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، سعودی عرب اور عجم غیر عرب فارس کو کہتے ہیں۔ جواب دوبارہ سنیں، عرب سے مراد سعودی عرب اور عجم سے مراد غیر عرب یعنی فارس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے، توحید مطلق سے کیا مراد ہے؟
توحید مطلق سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ جواب دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، توجہ سے دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ڈوبتی نو کو سنبھالا دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے لوگوں کو برائی سے نکال کر نیکی پر گامزن کیا۔ جواب دوبارہ بھی کرتا ہوں، عرب کے لوگوں کو برائی سے نکال کر نیکی پر گامزن کیا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے خاک اڑنا محاورہ ہے، اس کا مطلب بتائیں۔ اس کا جواب یہ ہے دھول اڑنا، گرد اڑنا وغیرہ۔ ایک اور سوال ہے، اس انتخاب میں ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوئی ہے، اسے نثر کی صورت میں لکھیں۔ نثر کا مطلب ایسا کارا جس کی تشریح کی جائے، جو ہم سبق پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے حکمت و دانائی مومن کی گم شدہ میراث ہے، یہ جہاں بھی ملے اسے اپنا لو۔ دوبارہ بھی کرتا ہوں، حدیث مبارکہ نثر کی شکل میں حکمت و دانائی مومن کی گم شدہ میراث ہے، یہ جہاں بھی ملے اسے اپنا لو۔ اس کے بعد دیکھیں ایم سی کیوز حل کرتا ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، صرف ایم سی کیوز سوال ریپیٹ کروں گا، اس کے ساتھ درست آپشن، بلکہ الف ہے تو الف بتاؤں گا، اس کے ساتھ آپشن بتا دوں گا۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے ڈیش کی اٹھی، بطحا بے توئیں اور ہلفا بطحا۔ پھر دیکھیں گے پیج نمبر 54 پر ہے، کیا ڈیش نے جہاں میں اجالا، امیجیوں نے، امیجی لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے ہوا جس سے اسلام کا بول بالا دال جز رہے اس سے محروم، آبی نہ خاکی، آبی پانی کے مخلوق، خاکی خشکی کی مخلوق ہے۔ ہر ایک ڈوبتی نو کو جا سنبھالا۔ اس کے بعد ہے لگی خاک سے اڑنی سب معبدوں، دال جز اس کا صحیح ہے معبدوں۔ اس کے بعد ہے میں بے مثل یکتا ہوئے وہ، فلاحت فے لام لا اور ہے اور تے کے ساتھ ہے فلاحت، یہ اس کا بے جو صحیح ہے۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا ہے۔ ہم نے کہانی پڑھی ہے 3 دوست اور سونے کی اینٹ۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لالچ بری گناہ ہے، تو اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ ہم آج کے بعد لالچ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کام بھی کریں گے صرف خالصتاً اللہ کے لیے اور اس کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد تمام مشقی سوال حل کیے ہیں، تو اس کے ساتھ ایم سی کیوز بھی حل کیے ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور کوئی سوال پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں۔ لیکن ایک بات کہنا ضرور سمجھوں گا کہ ہمارے یوٹیوب لنک کو ضرور کلک کیجئے۔ میں ہر روز دیکھتا ہوں، صبح اور شام دیکھتا ہوں کون بچہ کتنا کام کر رہا ہے، شیئر کیا، ڈاؤن لوڈ کیا، اس کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ گھر بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر بیٹھے ہیں۔ میرا اور آپ کا رابطہ یہ صرف یہ یوٹیوب ہے، ان حالات کے پیش نظر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔